بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہر یروشلم روئے زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیائی لوکیشن کے حساب سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے، جو جزیل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلے چونے اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے کئی ناموں سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام چیبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جیرا کہا تھا، اور بعد میں شالم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح میں اس میں شالم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی جیرا اور شیلم کا مرکب یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہ شہر جگمگا اٹھتا تھا۔ جب رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اسی طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے اسے یروشلم کے نام سے ہی تسلیم کیا، اور اس طرح اسے آج تک یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی، کیونکہ احادیث کے مطابق خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا، جیسا کہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی زیادہ نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہوئی، جنہیں کنانی کہا جاتا تھا۔ اس لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنعان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 سال قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور جبرون کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کے بادشاہ شلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس طرح جبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر آپ علیہ السلام کی اولاد پلی بڑھی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی علاقے میں گزارا اور پھر یہیں پر دفن ہوئے۔ 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت العیل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی جانب ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین کے آبائی علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک ان کا دارالحکومت جبرون ہی تھا۔
کیونکہ فلسطین کے مرکزی شہر یروشلم پر ابھی بھی عمالقہ کا ہی قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو شکست دے کر یروشلم کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں قائم کیے اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلے وادیوں میں باغ لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک جگہ تھی جسے یہودیوں کے لیے مقدس ترین مانا جاتا ہے۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ ایک اونچی اور بہترین عمارت تعمیر کروائی۔ اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال لگے اور یروشلم بنی اسرائیل کا دارالحکومت قرار پایا۔ اس طرح اس شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئیں، سڑکیں پکی کی گئیں اور یہ شہر اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس وقت یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹامیہ شامل ہیں۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجودڑو سے اہل یروشلم سونے، چاندی، ہاتھی دانت، مور، مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا اور مورتیاں بنا کر بت پرستی شروع کر دی، سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی ان نافرمانیوں پر بیرونی طاقتوں نے یروشلم پر کئی مرتبہ حملے کیے اور 1000 سال کی تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم اجڑ کر دوبارہ نئے سرے سے آباد ہوا۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے نے یروشلم پر بہت غضب ڈھایا۔ اس حملے میں ہیکل پوری طرح تباہ ہو گیا، تورات کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو غلام بنا لیا گیا اور مردوں کو قتل عام کیا گیا۔ یہودیوں کا تمام مال لوٹ لیا گیا اور ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی سلطنت کا حصہ رہا، اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے اور پھر تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یروشلم کو یہود و نصارہ سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے اس کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب ممالک وہاں آ کر آباد ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخرکار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد تقریباً 700 سال تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، جہاں ترک عثمانیوں نے اسے خوب ترقی دی۔ ادھر یہود و نصارہ کے لیے بھی اس شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے تک امن و امان کا دور دیکھا۔
لیکن پھر 1917 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا، اور 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطہ میں سمونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی، اور پھر 1966 عیسوی میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کے انسانیت سوز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور وہ کسی بھی طرح اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لوط کے پاس قتل کریں گے۔ باب لوط فلسطین میں بیت المقدس کے قریب ہے، اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی، اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔